السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ محترم صدر اجلاس شیخ بدرالزماں سلفی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس مولانا عبدالعزیز رحمانی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام اور خطباء اعظام شیخ عبید الرحمن شاہد اثری حفظہ اللہ، شیخ پرویز عالم رحمانی مدنی حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین کے شکر و سپاس کے بعد اس کائنات کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ رب العالمین کا یہ دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سعادت ملی ہے کہ ہم اور آپ اسے سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خواتین ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے تربیت اولاد اور ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں۔ اولاد یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی رونق، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ جس گلشن میں اور جس گھر میں اولاد کا معصوم چہرہ نہ ہو اور یہ پھول ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنی خوشبوئیں نہ بکھیرے، تو وہاں اور اس گھر کے مکینوں کو بہت ہی بڑی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیا اپنی اولاد سے بسائے، اپنے ننھے منھے معصوم بچوں سے بسائے، اور انہی کے گرد و پیش اپنی محنتوں کو، اپنی قربانیوں کو صرف کر کے اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جائے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو زینت الحیات الدنیا کہا۔ یہ دنیا کی رونق ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دنیا کی وہ لذت محسوس ہوتی ہے جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس کائنات میں اتارا۔ انہی کے ذریعے سے یہ نسل انسانی اس کائنات میں آباد ہے، اور ہمارا اور آپ کا گھر، ہمارا اور آپ کا چمن، ہمارا اور آپ کا وطن، گلی محلہ، ہر جگہ انہی کے ذریعے سے آباد ہے اور بسا ہوا ہے۔ اور آپ آگے اگر قرآن مجید پڑھیں گے
تو اللہ رب العالمین نے اولاد کو قرۃ الاعین کہا ہے کہ یہ ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے تابوت میں بند کر کے فرعون کے قتل کے ڈر سے دریا برد کر دیا، اور وہ تابوت چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس لگ گیا اور اس کو کھولا گیا، تو اس میں ایک خوبصورت ننھا منھا معصوم چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نکلا، جسے دنیا موسیٰ نبی کے نام سے نہیں جانتی تھی، اس کا چہرہ نہیں پہچانتی تھی۔ فرعون کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی آسیہ محل سے نکلی، انہیں بھی پتا چلا کہ اس تابوت کے اندر کسی نے ایک بچے کو بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا ہے، تو اپنے شوہر سے کہا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے مت مارو، اسے قتل نہ کرو جیسے تم دوسرے بچوں کو قتل کر دیتے ہو، دوسروں کے قتل کا تم نے آرڈر دے رکھا ہے، لیکن اس معصوم بچے کو جو ہمارے گھر تابوت میں تیر کر کے پہنچ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہم کو فائدہ اٹھائے، فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہمارے گھر میں اولاد نہیں، ہم اسے اپنا بچہ بنا لے، منہ بولا بیٹا بنا لے، ہمارا سونا گھر بھی آباد ہو جائے۔ تو اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں بہت ساری دعائیں سکھلائی، وہاں یہ دعا بھی ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگو تو یہ دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرما جو ہمارے نگاہوں کی ٹھنڈک ہوں، جو ہمارے نگاہوں کی ٹھنڈک ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود ایسی اولاد کے لیے دعا مانگنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ان معصوموں کے تعلق سے، ان نونہالوں کے تعلق سے، آنکھوں کی ان ٹھنڈک کے تعلق سے اور دلوں کے اس پھول کے تعلق سے بہت بڑا۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی اولاد کو محبت میں نور نظر، لخت جگر، کلیجے کا ٹکڑا اور نہ جانے کون کون سے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان بچوں کے تعلق سے جو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ایک ماں کے ذریعے سے، ایک باپ کے ذریعے سے، ایک مرد اور ایک بیوی کے ذریعے سے، دو جوڑوں کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں عطا کی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، وہ چرواہے کی طرح سے ہے۔ چرواہا کمزور بکری کی بھی نگرانی کرتا ہے، آگے جو ریوڑ میں رہتی ہے اس کی بھی نگرانی کرتا ہے، جو پیچھے رہتی ہے اس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، جو دائیں طرف رہتی ہے اس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، چاروں طرف وہ اپنی نگاہ رکھتا ہے تاکہ اس کے ماتحتی میں چرنے والی ان بکریوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے چارے کا انتظام کرتا ہے، ان کے پانی کا انتظام کرتا ہے، ان کے چلنے پھرنے کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے کھلی فضا کا انتظام کرتا ہے، ان کے باندھنے کے لیے، رہنے اور سہنے کے لیے جگہ کا انتظام کرتا ہے، باڑے کا انتظام کرتا ہے۔ کہ ہر آدمی اسی طریقے سے ذمہ دار اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا واہلہ، اور بیوی جو ہے گھر کی، جو ماں کے روپ میں رہتی ہے، ایک بیوی کے روپ میں رہتی ہے، ایک زوجہ کے روپ میں رہتی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ امانت ہے اس کے گلے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہم تمام لوگوں کے سروں کے اوپر رکھی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اور قیامت کے دن ان ماتحتوں کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں، ان معصوموں کے بارے میں، ان نونہالوں کے بارے میں ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔
ایک تو یہ نعمت ہے، اس کا سوال ہوگا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اس نعمت کو تمہیں عطا کیا تو تم نے اولاد کی نعمت کو پانے کے بعد کیا شکر گزاری کی، اللہ رب العالمین کی کون سی عبادت کی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت کو تم نے اختیار کیا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت سے پہلے نیک بیوی کا ہمیں اور آپ کو نیک خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کی کوکھ سے ہمارے اور آپ کے یہ نونہالان اور ہمارے اور آپ کے یہ لخت جگر اور ہمارے اور آپ کے یہ کلیجے کے ٹکڑے دنیا کے اندر وجود میں آنے والے۔ تو کہا اس سے پہلے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو دنیا کے اندر پائیں، اس کے لیے ایک صحیح ماں کا، ایماندار ماں کا، اللہ کو ماننے والی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ماں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ سماج اور معاشرے میں رائج ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جو کبھی حسب و نسب کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی حسن و جمال کی شکل میں ہمیں اور آپ کو رسم و رواج میں باندھنا چاہتے ہیں، اس سے نکل کر ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس آخری نسخے پر اپنے لیے ایک نیک بیوی کے انتخاب کے تعلق سے یا اپنے بچے کے لیے ایک صالحہ خاتون کے انتخاب کے تعلق سے جد و جہد کریں۔ فاظفر بذات الدین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دیندار عورت کو، دیندار لڑکی کو ترجیح دو۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ تمہارے گھر میں آنے کے بعد تمہارے گھر کی ذمہ دار بننے والی ہے، بچوں کی ماں بننے والی ہے، اس گھر کی رکھوالی کرنے والی بننے والی ہے، نگرانی کرنے والی بننے والی ہے، اور اس گھر کو اس دنیا کے اندر اللہ کی آخرت سے اور اللہ کے دین سے جوڑنے والی بننے والی۔ اگر ہم نے اس جوڑ کا پہلے انتظام نہیں کیا اور سارے راستے اور سارے طریقے، سارے دروازے پہلے ہی ہم نے بند کر دیے اور کاٹ دیے، تو ظاہر سی بات ہے اس عورت کے آنے کے بعد جو صالحہ نہیں ہے، جو نیک نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، اچھی ماں بننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، دیندار خاتون بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ذمہ دار ماں کا رول نہیں وہ ادا کر سکتی ہے، تو اس کے بعد پچھتانے سے ہمیں اور آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ پھر ہمارا کنبہ ہوگا، ہمارا خاندان ہوگا، اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، اور ان ذمہ داریوں کے ہجوم میں ہم خود سرگردہ ہوں گے، ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کے لیے اپنا وقت دے سکیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بنیاد کو درست کریں کہ اپنے گھر میں اپنے اولاد کے صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے سچی ماں کا انتخاب کریں، سچی خاتون کا انتخاب کریں، صالحہ اور نیک عورت کا انتخاب کریں۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا تاکہ آئندہ کی زندگی میں جو تربیت کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنا جو صحیح روٹ اور راستہ ہے یہیں سے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ علماء نے بتایا کہ شادی کے بعد اگر اولاد آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے، سنت کے مطابق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اس کا عقیقہ کرے، اور پھر وہیں سے ایک تربیت کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی، ایک ذمہ داری اور مسئولیت کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے جسے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں اس وقت تک ادا کرنا ہے جب تک وہ اولاد ہمارے ساتھ ہے، ہماری نگرانی میں ہے، ہمارے گھروں کے اندر وہ پرورش پا رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے وہ زندہ ہے، اس وقت تک وہ باپ مسئول ہے اور وہ ماں مسئول ہے اور وہ ذمہ دار ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پہلا نسخہ ذکر کیا، پہلا طریقہ کہ کون سے طریقے پر ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کی تربیت کرنی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا۔ آج کی زندگی آپ سوچیں اور حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی اس حکیمانہ بات کو، جسے قرآن کریم نے اتنے عمدہ پیرائے میں ذکر فرمایا ہے، ان کی نصیحت کو اور ان کی فکر مندی کو بھی سوچیں۔ ہماری اور آپ کی فکر مندیاں کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہمارے اولاد کا مستقبل بہت سنہرا ہو جائے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا کی زندگی میں اعلیٰ ڈگریوں والی ہو جائے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنا گھر بنا لے، اپنے اولاد کے لیے گھر بنا دیں، اپنے بچوں کے لیے جائیداد بنا دیں، ان کے لیے پراپرٹی بنا دیں، دکان اور مکان بنا دیں، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا اور آرام پسند زندگی کا سارا انتظام اور انسرام کر دے۔ اسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ لیکن اگر یہ بات ہماری اور آپ کی زندگی میں حضرت لقمان علیہ السلام کے نصیحت سے ٹکراتی، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اس راستے سے ٹکراتی ہے، ان اصولوں سے ٹکراتی ہے، تو اس میں ہمارا اور آپ کا بہت بڑا نقصان، ہماری اولاد کا بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا نصیحت کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ یہ شرک اس دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا پاپ، یہ ایک بہت بڑا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی کنسپٹ ہے کہ ایک مومن بندہ دنیا کی زندگی میں توحید پرست بن جائے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کر لے، اور اتنا درست کر لے، اتنا درست کر لے کہ دنیا کی زندگی میں وہ اللہ کی طاقت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی عبودیت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں، اور اللہ کی ساری قدرتوں میں، اور سارے اللہ رب العالمین کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ شریک ٹھہرانے کو روا رکھے، اور نہ اسے گوارا کرے۔ یہی وصیت اور نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ گویا کہ ہمیں اور آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اولاد کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے۔ بنیادی فنڈامنٹلز جو رائٹ ہیں ایمان کے تعلق سے، جو ایمان کے وصول اور ضوابط ہے، اس کے جو ارکان ہیں، اس کی جو تفصیلات ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کو سکھانا چاہیے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور ماں کی ذمہ داری ہے، اور اس سرپرست اور گارجین کی ذمہ داری ہے جس کے ماتحتی میں وہ بچہ اس گھر کے اندر پرورش پاتا ہے۔ آپ سکھائیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ومن نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، وما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ یہ جو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، وہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ قرآن جو آسمانی کتاب ہدایت ہے وہ کیا ہے، اسے کیسے ماننا ہے، اس پر کیسے ایمان رکھنا ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو وجود بخشا ہے، ان پر ایمان کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ آخرت پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت سے جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ اپنے اولاد کو سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، وہ چھوٹے بچے، غلام، عربی زبان میں غلام کہا جاتا ہے اس بچے کو جو نابالغ ہو، اس بچے کو جو نابالغ ہو۔ نابالغ غیر مکلف ہوتا ہے، وہ شریعت کے احکام کا بنیادی طور پر مکلف نہیں ہے اگر وہ نابالغ ہے، لیکن اس مرحلے میں بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابالغ بچوں کو بنیادی عقیدے کی تعلیم دی ہے، اور ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کی زندگی اس دنیا سے اس کی آخرت سے جڑ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے پکڑا اور کہا کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات،
میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں. آپ ایسے بچوں کو سکھاؤ، ان کو پکڑنا پڑے گا، بٹھانا پڑے گا. وہ گھر سے باہر جانا چاہتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں مست و مگن رہ کر کے آؤٹ آف ڈور رہنا چاہتا ہے، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر بند نہیں رہنا چاہتا ہے. لیکن باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نصیحت پکڑے. آپ نے پکڑا، کہا بیٹھو، میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے یہاں کیا ہے، سارے حافظ جی سکھا دیں گے، امام صاحب بتا دیں گے، مولانا صاحب بتا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جو مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن ہر گھر میں جا کر کے، ہر بچے کو جا کر کے ہم براہ راست اس کو اس طرح سے تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، اس کی زندگی کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں جتنا ایک باپ اور ماں دے سکتے ہیں. کیونکہ وہ 24 گھنٹے میں سے اگر 4 گھنٹہ مسجد میں رہتا ہے، 4 گھنٹہ اسکول میں رہتا ہے، تو 18 گھنٹہ 16 گھنٹہ اپنی ماں کے پاس رہتا، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر کے گرد و پیش رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ سکھلا دینا چاہتا، انی وعلمک کلمات. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ جوامع الکلم عطا ہوئے کہ دنیا اس کی تشریح کرتی رہ جائے. کہا یحفظ اللہ یحفظ، چھوٹا سینٹنس. کہا کہ اے بچے، اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یحفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. یہ عقیدے کا ایک بہت بنیادی مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابالغ بچے کو اللہ کی حفاظت، اللہ کی نگرانی اور اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑنے کا راستہ سکھلایا. اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت کا محتاج نہیں ہے. اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ایک باؤنڈری لگائی. اسلام یہ ایک باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری میں عقیدہ ہے، ایمان ہے، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صلاۃ ہے، صدقہ ہے، نیکیاں ہیں، خیرات ہے. کہا یہ اسلام کی باؤنڈری کی حفاظت کر لو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر اس باؤنڈری سے باہر جاؤ گے تو اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاؤ گے. اس باؤنڈری کے باہر کفر کی آندھیاں ہیں، شرک کی تاریکیاں ہیں، بدعات و خرافات ہیں، برے لوگوں کی صحبتیں ہیں، برے ساتھیوں کی بری عادتیں ہیں. ماحول اور کلچر کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی طبیعتوں کو اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کے ایسے ایسے راستے ہیں کہ انسان منٹوں کے اندر گمراہی کے راستے پر چلا جائے. گناہ کی وادیاں ہیں، اللہ کے عذاب اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اسباب ہیں. تو کہا اسی باؤنڈری کی حفاظت کرنی ہے، یہ بچوں کو سکھانا. کہا اسلام ایک باؤنڈری ہے اور اسی باؤنڈری کے اندر پابندی سے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا، یہ اگر ہمارے اور آپ کے بچے سیکھ لے جائیں تو دنیا کی کوئی چیز انہیں اس کائنات کے اندر ان کے ایمان کے اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس باؤنڈری کو جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کی شروعات اللہ رب العالمین نے کہاں سے کی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. تعلیم سے شروع کیا تھا. آج ہماری اور آپ کی زندگی کا حال کیا ہے؟ ہم رونا تو بہت روتے، ہمارے بچے ایمان میں بھی پیچھے ہیں، عقیدے میں بھی پیچھے ہیں، نماز میں بھی پیچھے ہیں اور تعلیم میں بھی پیچھے ہیں. ہم آپ مسلم سماج کا جائزہ لے لیجئے، اپنے گھروں کا گرد و پیش کا جائزہ لے لیجئے. ہمیں سمجھتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یہ مدرسے میں مولانا لوگ کیا روزانہ کہتے ہیں، مدرسے میں پڑھاؤ، مسجد میں پڑھاؤ، مکتب میں پڑھاؤ، اسے قرآن سکھاؤ، ناظرہ سکھاؤ، دعائیں سکھاؤ. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ لوگ جو دنیا کی تعلیم بھی دے رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اور اس راستے کو وہ لوگ اپنے دنیا کی زندگی کے، اپنے بچوں کی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ کتنے کامیاب ہیں؟ آج آپ دیکھیے 70 اور 80% ہمارے اور آپ کے بچے جو کنوینٹوں میں پڑھ رہے ہیں، جو اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی
10ویں پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں، 12ویں پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کو دی ہے، در حقیقت یہی جھول ہے۔ وہ ذمہ داریاں ہم سے اور آپ سے ادا نہیں ہو رہی ہیں، نہ مسجد میں تعلیم کے تعلق سے ادا ہو رہی ہے اور نہ اسکولوں میں تعلیم کے تعلق سے ادا ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے سماج میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت ہائی ہوتا، لیکن پرسنٹیج آپ نکالیے تو لاسٹ میں 10ویں اور 12ویں کے بعد 10% مسلمان کے بچے بچتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں یا اونچی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ کا یہ سوچنا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں بھی تو ہم اور آپ کامیابی کے راستے پر نہیں جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اور آپ نے اس دنیاوی تعلیم کو، اس عصری تعلیم کو ان بچوں کے سنہرے مستقبل کی ضمانت کے لیے اختیار کیا تھا، لیکن اس میں بھی ہم اور آپ ناکام۔ اور دینی تعلیم کا حال تو اس سے بھی کہیں گیا گزرا۔ آج ہماری اور آپ کی طبیعتوں کے اندر دینی تعلیم کے تعلق سے ایک کڑھن پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ بھی سکھلانا گوارا نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ، ہیں اللہ کے نیک بندے۔ تو یہ ذمہ داری اور مسئولیت نہیں ادا ہوگی تو کیسے وہ بچہ عقیدہ سیکھے گا، کیسے ایمان سیکھے گا؟ وہ بچہ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی زبان اتنی پیاری ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان بچوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے کہ ان بچوں کو کسی نے نہیں سکھایا کہ یہ موبائل چلانا سکھائیں، ان کی انگلیاں موبائل کے اوپر مشین کی طرح سے کام کر رہی ہیں۔ وہ باپ جو موبائل خرید کر دیتا ہے وہ اپنے بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا کیسے کروں، آگے کیسے کرنا، اس کو کیسے فارورڈ کرنا؟ بچہ فوراً بتاتا ہے، ابا ایسا کرو، ابا ویسا کرو۔ ٹیلنٹ اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کا استعمال ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر کرنا نہیں آتا۔ ہمارا بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، انگریزی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو حاصل کرے، آپ اس بچے کے ٹیلنٹ کو اپنے گھر کے اندر استعمال کیجئے۔ جب وہ بچہ اسکول سے لوٹ کر کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے بستر پر ہوتا ہے، آپ کے کھانے کے دسترخوان پر ہوتا ہے، آپ کے بیچ میں ہوتا ہے، ماں اور بہنوں کے درمیان ہوتا ہے، تو بچے کی ہنرمندیوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ایمان سکھاؤ۔ وہ انگریزی، میتھ اور سائنس تو وہاں پڑھ رہا ہے جو آپ چاہتے ہو، اس کو گھر میں آپ ایمان کی باتیں سکھاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ، وہ دعائیں سکھاؤ جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں اور سکھلائی ہیں۔ آپ دیکھیے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اگر ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، گھر میں عورتیں نمازی ہیں، وہ مصلی لے کر کے قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھتی ہے تو بچہ بھی بغل میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، اپنے رب کو پہچاننے کا کتنا جذبہ ہے، ایمان کو سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے۔ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں، ارے مصلی پہ پیشاب کر دے گا، ارے کلام پاک پڑھ رہی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گندگی کر دے، پھر میں کیسے عبادت کروں گی؟ نہیں، یہی تو شیطان کا وہ ہتھ کنڈا ہے جو اس بچے کو آپ کے عبادت اور بندگی کے اس جگہ سے اور اس طور طریقے سے دور رکھ کر کے اس بچے کو ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ بچہ اگر آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، اس کو مصلی پہ بیٹھنا سکھاؤ، اس کی توتلی زبان میں اسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ سکھاؤ۔ دیکھیے بچے توتلی زبان میں اگر ہمارے اور آپ کے سامنے جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کتنا معصوم سا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہمیں اور آپ کو کتنی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیے 3 سال کا بچہ KG میں پڑھ رہا، وہ 1 2 3 4 5 کرتا، وہ وہاں پہ اور بہت ساری چیزیں سیکھتا، اپنا نام بتاتا ہے، واٹ از یور نیم، مائی نیم فلاں، واٹ از یور اسکول نیم، مائی اسکول نیم از فلاں، واٹ از یور ٹیچر نیم، واٹ از یور پرنسپل نیم۔ یہ اپنے گھر میں بچوں کو سکھاؤ۔ واٹ از یور پروفٹ نیم، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ واٹ از یور لاسٹ میسنجر نیم، تمہارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کا نام کیا ہے؟ جو فرشتوں کے نام ہیں ان کو سکھاؤ، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی سکھاؤ، نماز سکھاؤ کہ 5 ٹائم کی نماز ہے، صبح کی نماز کو فجر کہا جاتا ہے، دوپہر میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو ظہر کہا جاتا ہے، اور سپہر کو جو پڑھی جاتی ہے اس کو عصر کہا جاتا ہے، شام ڈھلے جو پڑھی جاتی ہے اس کو مغرب کہا جاتا ہے، اور رات میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو عشاء کہا جاتا ہے۔
سکھاؤ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہو اور بچہ تمہارے پاس ہے تو بتاؤ کہ یہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز کے لیے اذان ہو رہی تو اسے سکھاؤ۔ اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ پریکٹیکل ہے کہ 3 بار سے زیادہ نہیں لگے گا اس بچے کو سکھاتے ہی، کتنا ہی وہ کمزور بچہ ہو۔ ایک بار آپ کہیں گے کہ اذان ہو رہی ہے، دوسری بار کہیں گے اذان ہو رہی ہے، تیسری بار کہیں گے اذان ہو رہی ہے، تو چاہے وہ صاف لفظوں میں کہے یا ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولے، توتلی زبان میں بولے، وہ بولے گا اذان ہو رہی ہے۔ آپ اسے بتائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ پکڑ لے گا، ایک بار میں نہیں پکڑے گا، دوسرے میں نہیں پکڑے گا، تیسری بار میں انشاءاللہ العزیز پکڑ لے گا، کیونکہ اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح سے، ایک خالی برتن کی طرح سے ہے، اس میں آپ جو ڈالیں گے اور اس کی چھاپ پڑے گی تو فوراً اس کا عکس اس کے ذہن پر اتر جائے گا۔ آپ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 1 ماہ کا 2 ماہ کا ہے، اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی، وہ بولتا نہیں، وہ خالی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کی قدرت سے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی غیبی صلاحیت سے ان 10 پریواروں کے بیچ میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں کون ہے۔ کون بتاتا اسے؟ کوئی بتاتا؟ کوئی نہیں بتاتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری نانی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی ہے، یہ سمجھتا ہے میرے گھر کے پریوار ہیں، بول نہیں پاتا، لیکن آپ اس کے سامنے جو دن بھر رٹ لگاتے ہیں کہ یہ تمہارا بھیا ہے، یہ تمہاری آپا ہے، یہ تمہاری امی ہے، تمہاری دادی ہے، تمہارا دادا ہے، تو کان میں سنتا ہے، اور اس کان کا کنیکشن اس کے میموری سے، اس کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ ہے۔ وہ نگاہوں سے دیکھتا ہے اپنے گھر کو، اپنے گھر کے پنکھے کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھتا ہے۔ آپ اسے گھر سے باہر لے جائیے، دیکھیے وہ چلانے لگے گا، کسی دوسرے آدمی کے ہاں گھر میں شادی میں لے جائیے، دعوت میں لے جائیے، وہاں رونے لگے گا، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ چکا ہے۔ اس کے نگاہوں کے اندر جو روپ آپ نے اپنے گھر کا بسایا ہے، جہاں وہ سوتا ہے، رہتا ہے اور جاگتا ہے، اس نے کیچ کر لیا ہے، کیپچر کر لیا ہے، اس کی تصویریں اس کی نگاہوں میں ہیں، اس کا عکس اس کی نگاہوں میں، اس کے دماغ میں ہے۔ جب وہ دوسرے کے گھر پہ جاتا ہے تو اجنبیت محسوس کرتا ہے، بولتا 2 سال 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، ان ہنرمند بچوں کو، ان معصوموں کو دین سکھانے کا حکم عطا فرمایا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم تھے، آپ نے بالغ ہونے سے پہلے شریعت کے کسی حکم کو لاگو نہیں کیا، اس کا مکلف نہیں کیا، اور اگر وہ بندہ کرتا ہے تو عذاب و ثواب بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم دینے کا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا۔ تَأْمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں کیا سکھاؤ؟ نماز۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور ان کو مارو، تادیبی کاروائی کرو، سختی کرو اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ میرے بھائیو، بہت سے لوگ اس حدیث کو سن کر کے اپنے طبیعتوں کے اندر کڑھن محسوس کرتے ہیں کہ شریعت نے بچوں کو نماز کے لیے مارنے کا حکم دے دیا، باپ کو کہا مارو، مار کر کے کوئی چیز سکھائی جا سکتی ہے؟ آپ یہ بتائیے اللہ کے واسطے سے، آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اگر وہ 1 دن ناغہ کرے، 2 دن ناغہ کرے، ابھی وہ KG میں ہے 3 سال کا ہے، ابھی وہ سینئر KG میں 4 سال کا ہے، ابھی وہ فرسٹ میں 5 سال کا ہے، ابھی وہ دوسری میں 6 سال کا ہے، 7 سال کا، 8 سال کا ہے، اگر آپ کے ٹیچر کے پاس سے روزانہ کمپلین آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ٹیچر، اسکول کا پرنسپل آپ کو کمپلین دے رہا ہے کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے، ہوم ورک نہیں کر رہا ہے، وہ سبق نہیں یاد کر رہا ہے، لیسن نہیں سنا رہا ہے، آپ کا بچہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے، مدرسے کے اندر تماشا کر رہا ہے، اسکول کے اندر تماشا کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یا تو اس بچے کو خود ہی ماریں گے، اس کے خلاف تادیبی کاروائی کریں گے، سختی کریں گے، اور یا تو ٹیچر کو کہیں گے، پرنسپل کو کہیں گے ہماری طرف سے اجازت ہے جس طرح سے بھی یہ سیدھا ہو سکے، اسکول پکڑ سکے، پڑھنا لکھنا سیکھ سکے، اسکول کی پابندی کر سکے، اتنی سختی کرو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے۔ کہا 7 سال کے ہو جائیں، یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے،
10 سال کے بعد اگر آپ اس بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 گنا محنت کرنی پڑے گی، اور 10 سال سے پہلے اگر آپ بچپن میں اس کورے کاغذ پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اس خالی برتن میں کچھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ کو 1% محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ۔ اچھا، نماز کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی بہت جامع لفظ ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کئی عبادتوں کو شامل ہے، جو کئی آداب اور احکام کو شامل ہے۔ آپ کو نماز کے لیے اسے اذان سکھانا پڑے گا، آپ کو نماز کے لیے اسے وضو سکھانا پڑے گا، آپ کو نماز کے لیے اسے طہارت کا طریقہ سکھانا پڑے گا، آپ کو نماز کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹا ننگے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کپڑا پہننا پڑے گا، اور کپڑا پہننا پڑے گا تو ایسا ایسا کپڑا پہننا پڑے گا۔ آپ کو نماز کے لیے سکھانا پڑے گا کہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، ہر نماز کا یہ نام ہے، ہفتے میں ایک نماز ہوتی ہے جس میں خطبہ ہوتا ہے، اس کو جمعہ کہتے ہیں، سال میں 2 نمازیں ہوتی ہیں جس کو عید کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ کو سکھانا پڑے گا۔ نماز کے لیے اسے سبحان ربی الاعلیٰ سکھانا پڑے گا، دعائیں سکھانی پڑیں گی، سورہ فاتحہ سکھانا پڑے گا، اور تحیات سکھانا پڑے گا، درود شریف سکھانا پڑے گا، قرآن مجید سکھانا پڑے گا۔ گویا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہہ کر کے یہ کہہ دیا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان بچوں کو نماز، ان بچوں کو دعائیں، ان بچوں کو قرآن، ان بچوں کو کلمہ، ان بچوں کو اوراد و وظائف، ان بچوں کو لباس پہننے کا طریقہ، ان بچوں کو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا طریقہ، ذکر و اذکار کا طریقہ سکھاؤ، اور ساری چیزیں سکھاؤ۔ تب وہ بچے ہمارے اور آپ کے اس دنیا کے اندر اللہ کی سچی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ اور کہا 3 سال تک پریکٹیکل کرو، 3 سال تک پریکٹیکل کرو، سکھاؤ، اٹھاؤ، جگاؤ، منہ دھو، کپڑا پہناؤ، انگلی پکڑو، مسجد میں لے جاؤ، صف کے اندر کھڑا کرو، ہاتھ سیدھا کرو، نیت کا طریقہ بتاؤ، رفع یدین کا طریقہ بتاؤ، آمین کا طریقہ بتاؤ، کرتا پاجامہ سلاؤ، اس کے لیے ٹوپی خرید کر لاؤ، مصلی لاؤ خرید کر کے، اس کے لیے قرآن مجید اسے دکھاؤ اور بتاؤ۔ اور 3 سال پریکٹیکل اور محنت کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تب اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرو۔ یہ 3 سال کا عرصہ بہت بڑا، 3 سال کا پیریڈ بہت لمبا ہے۔ اگر ایک ماں پوری ایمانداری کے ساتھ، ایک باپ پوری ایمانداری کے ساتھ 3 سال نہیں 3 مہینے محنت کرے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ اسلام کی بہت ساری باتوں کو، ایمان کی بہت ساری باتوں کو، بہت سارے دعاؤں کو سیکھ لے گا۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ ایک 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی بڑی قدرت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک 7 سال کے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے، اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ وہ ایک سورت نہیں، ایک صفحہ نہیں، ایک پارہ نہیں، ایک سپارہ نہیں، وہ پورا قرآن مجید 1 سال کے اندر حفظ کر لیتا ہے۔ اور صلاحیتیں بچوں کے ذہن میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فطری ہوتی ہیں، ان کو کریدنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کریدنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس کا ذہن گالی گلوچ میں لگائیں گے تو گالی گلوچ میں فارورڈ ہوگا، آپ اس کا ذہن مال ڈھونے میں لگائیں گے تو مال ڈھونے میں فارورڈ ہوگا، آپ اس کا ذہن دنیا کے ادھر ادھر کاروبار میں لگائیں گے، یہ لے آ، وہ رکھ دے، وہاں چلا جا، ان کو بتا دے، تو وہ اسی کے اندر فارورڈ ہوگا۔ اور آپ اسے اگر دین کے اندر لگائیں گے، قرآن سیکھنے میں لگائیں گے، کچھ پڑھنے میں لگائیں گے، کچھ یاد کرنے کے اندر لگائیں گے تو اس کا ذہن اسی کے اندر فارورڈ ہوگا۔ یہ استعمال کی بات ہے۔ آپ جتنا بچے کا استعمال کریں گے اتنی اس کی صلاحیت نکھرے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ بچوں کو نماز اور قرآن، دینی تعلیم، وضو اور ذکر و اذکار، ایمان کی باتیں، بنیادی عقیدے کی باتیں ضرور سکھلائیں تاکہ ہمارے اور آپ کے بچے کا مستقبل سنہرا ہو، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ہاں صحیح جواب دے سکیں۔ صحیح بخاری کی ایک آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو اسلامی آداب سکھاتے تھے، اسلامی آداب سکھاتے تھے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دسترخوان سجا ہوا، کھانا لگا ہوا، کہا میں بھی وہاں بیٹھ گیا،
بچے آپ دیکھیے گھروں کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے پانی لے کے آتے، کوئی پہلے پلیٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی پہلے کھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب کہا دیکھا سب کھانے لگے تو عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں کبھی یہاں سے اٹھاتا، کبھی وہاں سے اٹھاتا، کبھی ان کے سامنے سے اٹھاتا، کبھی ان کے سامنے سے اٹھاتا۔ بچے تو معصوم ہوتے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار اور محبت سے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بچے تھے پکڑا اور کہا کہ یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لو۔ یہ طریقہ سم اللہ کبھی ہم اور آپ سکھاتے ہیں بچوں کو؟ آپ جب بھی دسترخوان پہ بیٹھیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، تو آپ بچے کو بتائیں کہ دیکھو ابھی کھانا لگ گیا، کوئی کھانا نہیں کھائے گا، رکو ایک منٹ۔ ہر آدمی کو مقرر بننا پڑے گا، تقریر کرنے والا بننا پڑے گا۔ ایک منٹ کا آپ تقریر سیکھیے اپنے بچے کے لیے، وہ ماں سیکھے، وہاں بیٹھیے، کہا رکو، کوئی نہیں کھانا کھائے گا، کوئی دسترخوان میں کھانے کے ڈش میں سے کوئی چیز نہیں نکالے گا۔ بچوں بتاؤ کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو اس کو کہو بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرو، بسم اللہ پڑھو۔ وہ بچہ سیکھ جائے گا، آپ سے پہلے سیکھ جائے گا، اور اتنا سیکھ جائے گا اللہ کے فضل و توفیق سے کہ ایک دن جب آپ بھول جائیں گے، ماں بھول جائے گی، تو بچہ کہے گا کہ ابو آپ نے آج بسم اللہ نہیں پڑھا، آج آپ نے بتایا نہیں کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ وہ آپ کا رہنما بن جائے گا، کیونکہ وہ بچہ جانتا ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور آج میں بھول گیا، میری ماں بھول گئی، تو یاد دلائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ دین کی بات ہے، یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام۔ کہا وہ کل بیمینک، کہا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ بچوں کو پکڑ کے سکھایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر پکڑ کے لکھانا شروع کرتی ہے، لکھو اے، نہیں لکھ پاتا ہے تو لائن بناتی ہے، نقطہ بناتی ہے، ڈاٹ 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 اے، تو اس پہ دہراتا ہے۔ آپ بھی گھر کے اندر ایسا کرو، بچوں کو پکڑ کر کے ان کی انگلیاں پکڑ کے بتاؤ کہ یہ داہنا ہاتھ ہے، یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ لیفٹ ہے، یہ پیشاب پاخانے کے لیے ہے، استنجا کے لیے ہے، واش روم جانے کے لیے، باتھ روم جانے کے لیے، یہ کھانے کے لیے ہے، یہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، یہ اچھے کام کے لیے ہے، یہ صاف ستھرے کام کے لیے ہے۔ پانی پیو، کولڈ ڈرنک پیو، ٹھنڈا پیو، آئس کریم پیو، جوس پیو، کھانا کھاؤ، بریانی کھاؤ، مرغ مسلم کھاؤ، یہ تمہارا داہنا ہاتھ اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا۔ بچوں کو بتاؤ، ان بچوں کو بتانا پڑے گا ہاتھ پکڑ کر کے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کل بیمینک وکل مما یلیک، اور تمہارے جو ارد گرد ہے اپنے سامنے سے کھاؤ، تمہارا ہاتھ دسترخوان پہ ادھر ادھر نہ بھاگے۔ کیوں؟ یہ ادب کا طریقہ۔ آدمی جب اپنے سامنے سے کھاتا ہے تو اس کی حرص کم ہو جاتی، اس کی خواہشیں کم ہو جاتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو یہ سلیقہ سکھاؤ کہ وہ حریص نہ بنے، وہ لالچی نہ بنے، کہ کھانے کے دسترخوان کو دیکھیں تو اس پر ٹوٹ پڑیں، یہاں کا وہاں پھینک دے، وہاں کا یہاں پھینک دے، یہاں کا وہاں رکھ دے۔ کہا وہ ادب کے ساتھ اپنے سامنے جو رکھا ہوا اس میں سے نکال کر کے کھا لے، یا اگر نہیں ہاتھ پہنچ رہا ہے تو اپنے ابا سے، دسترخوان پر میزبانی کرنے والے سے مانگ لے، ان کو سلیقہ بھی آئے گا، ان کو طریقہ بھی آئے گا، کھانے کا ادب بھی وہ سیکھیں گے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، تو وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بڑا ہو گیا، میرا ہاتھ کبھی برتن میں کسی دسترخوان پر اس نصیحت کے بعد ادھر ادھر نہیں گیا، تھا میں ہمیشہ سامنے سے کھاتا تھا۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ ماؤں کو اور باپ کو، گارجین کو، ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کے تعلق سے تھوڑی سی جنبش کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ہم اور آپ جو ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ مولوی صاحب سکھا رہے ہوں گے، وہ سیکھ رہا ہوگا، میرے بھائیو یہ بہت بڑا زہر ہے، ناسور ہے۔ وہ سماج میں کیا سیکھ رہا ہے، کیسے سیکھ رہا ہے، اس کی صحبتیں کیا ہیں، سنگتیں کیا ہیں، آپ جب تک اس کا جائزہ نہیں لیں گے، ایک ماں جائزہ نہیں لے گی، ایک ذمہ دار خاتون جائزہ نہیں لے گی، اس وقت تک ہمارے اور آپ کے بچے کا مستقبل سنہرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، اپنے دنیا اور زندگی کی رونق بنانے کے لیے، اور ان بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے
ہماری ماؤں کو، ہمارے گارجین کو اور والدین کو سب سے پہلے بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا، تاکہ یہ بچے ہماری اور آپ کی زندگی میں دنیا کے اندر بھی آگے بڑھیں اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بار الہ انہیں دنیا کے اندر بھی ترقی عطا فرما، اللہ رب العالمین انہیں آخرت سے بھی جڑنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں اپنی اولاد کے تئیں عطا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ ہم جو یہ فکر مندی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی دنیا بن جائے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ فکر مندی بھی نصیب فرما کہ اس کی آخرت بن جائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔